دی ہے وہ کس کے خلاف دی ہے اور کیا کہنا ہے آپ کا اس کی درخواست میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایف آئی اے میں دانیہ کی اور ان کی والدہ اور گینگ ہی ہم کہیں گے، کیونکہ پہلے بھی میڈیا سے میں نے بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ آبویسلی یہ گینگ ہی ہے، کیونکہ ود ان 4 months اگر کسی کی شادی ہوتی ہے اور ود ان 4 months ان کا بینک بیلنس، ان کی ایوری تھنگ سب کچھ خالی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص ڈپریشن میں بھی آ جاتا ہے، اس کی پرائیویٹ ویڈیوز اس طرح سامنے لائی جاتی ہیں، کردار کشی کی جاتی ہے، اس کے بعد کورٹ میں پہنچ اگر آپ کو نہیں رہنے کا ایک سیدھا سا ذریعہ ہے کہ آپ طلاق لیں، خلا لیں، کورٹ جائیں اور سمپلی گریسفلی آپ الگ ہو جائیں، پر وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ طریقہ خلا لینے کا بھی کچھ اس طرح کا ہوا کہ پہلے تو وہ ویڈیوز آپ سبھی کو پتہ ہے، وہ ویڈیوز جاری کی گئی جس کو انہوں نے سارے ایویڈنسز موجود ہیں، یوٹیوبرز کو، میڈیا کو انٹرویوز دیے ہیں جس میں انہوں نے مانا ہے، ان کا اپنا کنفیشن موجود ہے کہ وہ ان کی پوسٹ کی ہوئی ہیں، ان کی بنائی ہوئی ہیں۔ بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ مشکل میں آ گئی ہیں تو انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس چینج کیے۔ تھرو آؤٹ اس فیملی کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں اگر آپ دیکھتے ہوئے آئیں تو چینج ہوتے رہے ہیں، یہاں سے ان کی یاری وکاری کا ثبوت مل جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جب کھلا لیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، حرام ہے جو 1 پیسہ بھی لوں میں عامل آپ سے، مجھے بس کھلا چاہیے، ڈیورس چاہیے۔ وہ ان کی والدہ کہتی ہیں ہم نے سارے ثبوت ایف آئی اے کو دے دیے ہیں، یہ ساری چیزیں دی ہیں، پلس اور بھی بہت ساری چیزیں جو میڈیا کے سامنے ابھی نہیں ہیں، وہ بعد میں آئی جائیں گی وقت کے ساتھ، جو ہم نے ایف آئی اے کو پرووائڈ کر دی ہیں، سفیشینٹ پروفس ہیں ان کی جو جرم انہوں نے کیا ہے، جو میں کہوں گی گھناؤنا کام جو انہوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے، اور دانیہ کو اس لیے سزا ہونی چاہیے، اس لیے اس پر فوراً ایکشن لینا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے ایف آئی اے نے ہم کو تسلی بخش پورا اطمینان بخش ایک رسپانس دیا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ لوگ ایکشن لیں گے اور جلد لیں گے، ایسی خواتین کو ضرور سزا ہونی چاہیے تاکہ اور 100 عامل لیاقت جو ہے اس طرح ڈپریشن سے مرنے سے بچ سکیں۔ جی بالکل، اور تقدس جو اسپیشلی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس تقدس کو جو پامال کیا ہے، اور جو اس رشتے کو کہ جو ٹرسٹ کو تار تار کیا ہے نا، وہ کیونکہ کوئی بھی ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کوئی اور شوہر پھر کل کو اپنی بیوی کو اس کے ساتھ اس طرح رہنے میں، اپنے ایک کمرے میں، وہ بھی 100 دفعہ سوچے گا، شک و شبہ اس رشتے کا ہی انہوں نے کوئی عزت ہی نہیں رکھی نا۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے، وہ الزامات انہوں نے جو لگائے، اس کے بعد جیسے ہی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ فوراً سے اپنا وڈرا کر لیتی ہیں کیس کو۔ ہم نے یہاں سے لائر بھیجا، عامر کا لکھوایا ہوا خود ان کا جواب ان کے سائن کے ساتھ ود 2 witness in the presence of 2 witnesses کے موجود ہے۔ ریلیجس گراؤنڈ پہ ان کو خلا ہو چکی ہے، ریلیجس ظاہر ہے کہ نکاح طلاق شادی جو ہے وہ شریعت ہے، یہ پیپرز جو ہے یہ دنیا داری ہے، تو شرن تو ان کو خلا ہو چکی ہے، اینڈ شی از ناٹ بیوہ ایٹ آل، ابھی اپنے آپ کو بیوہ کلیم کرتی ہیں، شی از ناٹ عامر لیاقت بیوہ ایٹ آل۔ اگر وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، میں صرف پیسوں کی بات نہیں کرتی، ان کو میرے خیال میں خود سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی بھی کوئی انسان تھوڑی سی کہیں سیلف رسپیکٹ رکھتا ہے، پر وہ بھی نہیں ہے شاید، تو وہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں بیوہ، وہ بیوہ نہیں ہے، کیونکہ عامر کا وہ سارے اسٹیٹمنٹس بھی ہم نے ایف آئی اے کو بھی دے دیے، ہم نے کورٹس کو بھی پرووائڈ کر دی ہیں، عامر کے اپنے لکھے ہوئے ہیں، عامر نے خود ایف آئی اے کو بھی اس پہ وہ کیا ہے، کال کیا ہے کہ کہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، پلس یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کورٹ جو ہے وہ ڈگری جاری کر دے خلا کی، تو دس از ٹوٹلی خلا ان دا لائٹ آف شریعہ۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک واقعہ حضرت ثابت بن قیس کا ہے اس کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، تو خلا کا یہی طریقہ ہوتا ہے، خلا ہو چکی ہے، پلس یہ کہ ظاہر ہے عامر کا جو اس کے بعد ان سب چیزوں کے جو اثرات عامر پر ہوتے رہے، یہ ویڈیو آنے کے بعد سبھی جانتے ہیں کہ عامر بہت اسٹرانگلی اپنی ساری جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتے تھے ان کے ساتھ فائٹ کرتے تھے، وہ ٹوٹنے والے انسان تھے نہیں، وہ لڑتے تھے، تو اس کے بعد سے وہ اتنے ٹوٹ گئے تھے کہ ظاہر میں نے یہ بتایا پہلے بھی کہ میڈیا کے سامنے ہو، چاہے عام پبلک کے سامنے ہو، وہ اپنے ڈرائیور ان کو بتاتا ہے کہ وہ نہیں
سفر کرتے تھے اب بائی ایئر. میں نے جب پوچھا کہ تم صاحب کے ساتھ اس بائی روڈ کیوں آتے جاتے, اس نے کہا کہ صاحب نہیں فیس کر سکتے تھے پبلک کو. وہ روتے تھے, وہ بہت پریشان تھے کہ میں کیسے فیس کر سکوں گا. بہت ان کے اور قریبی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو اپنے بچوں تک کے سامنے آتے ہوئے ایک وہ ہوتی تھی آبویسلی. اور عزت, پھر کہوں گی, عزت عورت کی نہیں ہوتی, عزت مرد کی بھی ہوتی ہے. یہ ایشو, یہ ایگزامپل بننا چاہیے. دانیہ کا کیس ایک ایگزامپل بننا چاہیے تاکہ آگے کل اگر یہ کسی عورت کے ساتھ ہوتا نا تو سب کھڑے ہوئے ہوتے, ساری فیمنسٹ, سارے لبرل سب کھڑے ہوئے ہوتے, پر کیونکہ مرد کے ساتھ ہوا تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. یہ عامر کے آنر کی بات خالی یہ نہیں کہ میرے بچوں کے وہ فادر تھے. عامر صاحب میرا ایک زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے. یہ بات ایک سوشل رسپانسبلٹی ہم سب کی, کہ اگر کوئی, ہم جب باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ٹی وی پہ آ کے بھی حق کی بات کرتے ہیں. اور کیونکہ محرم کے دن ہے تو میں خود کہتی ہوں کہ میں بینگ اے فالوور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہتی ہوں کہ میں ان سے لیتی ہوں یہ سارا جو یہ میرے, میں کہہ رہی ہوں کہ حق بات ہے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں کھڑا ہوتا نہ ہو, میں صرف اسی لیے کھڑی ہوئی ہوں. پلس یہ کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ایک نگیٹیو ایک امپیکٹ تھوڑا بہت ایک سائڈ کا یہ بھی آیا کہ کوئی جائیداد کا ایشو یا کچھ ایسا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں تو کلیم ہی نہیں کر رہی کہ میں وائف ہوں ان کی. ہاں بالکل, وہ انفارمیشنز جو مسکنسیپشنز جو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے. اور پلس یہ کہ دانیہ صاحبہ تھوڑا جیسے ہی ہم نے یہ فائل کیا اپلیکیشن FIA میں, اس سے پہلے تک تو انہوں نے دھمکیوں کی کوئی بات کی ہی نہیں تھی, آج تک نہیں کی تھی, جب تک نہیں کی تھی. تو اچانک انہوں نے اگلے دن اسٹوری ڈال دی انسٹا پہ, جس کو اتنا وائرل کر دیا گیا کہ میں نے بھی دھمکیاں دی تھی جان سے مارنے کی. مجھے تو ہنسی آتی ہے ایسے الزامات پہ, اور الزامات لگانے کے لیے کورٹس موجود ہیں. سوشل میڈیا جو ہے وہ رائٹ فورم نہیں ہے, رائٹ پلیٹ فارم نہیں ہے. اتنے سیریس نوعیت کے جب آپ الزام لگائیں تو آپ کورٹ آئیں اور آ کے پروف پیش کریں. جتنے بھی آپ نے الزام لگائے ہم موجود ہیں جواب دینے کے لیے. جی سر بتائیے گا کیا اپلیکیشن فائل کی ہے اور کیا کنٹینشن ہے. دیکھیں, یہ عامر لیاقت صاحب مرحوم کے لیے جو ان کی یہاں سے میجسٹریٹ کی کورٹ نے ان کا پوسٹ مارٹم کا آرڈر کیا تھا. پہلے اسی کورٹ کے ایک میجسٹریٹ نے کہا کہ آپ بغیر پوسٹ مارٹم کے, انہوں نے قبول کیا, بولا اس کو ہم کو جو ہے نا ان کو دفنا دیں. تو وہ ہم نے کیا. اس کے بعد ان کی فیملی نے, اور ان کی فیملی کی مرضی بھی یہی تھی کہ جب پولیس نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا ہے اور پولیس کی رپورٹ ہے کہ ان کے جسم پہ کوئی ایسے نشان نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جس روم میں وہ تھے وہاں بھی کوئی ایسا ایویڈنس ان کو نہیں ملا, تو اس وجہ سے فیملی نے کہا کہ چونکہ کوئی پولیس کیس بھی نہیں تھا تو اس لیے فیملی نے یہ کہا کہ لاش کی بحرمتی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ دفنا دیا اجازت کے ساتھ. اس میں میجسٹریٹ کی, اسی کورٹ کی جس نے بعد میں دوسری دفعہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے اجازت دی, ہم نے ان کو دفنا دیا. اور اس میں پولیس کی رپورٹ بھی موجود تھی, میڈیکو لیگل کی بھی مرضی تھی, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کوئی ایک صاحب وہ گئے ہیں اور انہوں نے اسی کورٹ میں, جو کہ اس کو اختیار ہی نہیں تھا, اس عدالت کو, اس میجسٹریٹ کو اختیار ہی نہیں تھا, اس کو تو جاب پہ ہی نہیں رہنا چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر عدالتیں اس طرح کرنے لگیں اور وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلیں, لوگوں کو ایموشنلی جو ہے نا ڈسٹرب کریں, تو پوری فیملی جو ہے نا ایموشنلی ڈسٹرب ہے. اور ہم فوری طور پہ پھر ہم ہائی کورٹ گئے. ایک دن باقی رہ گیا تھا. ہائی کورٹ کے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا, انہوں نے اس کو اسٹے کرایا. اور کورٹ کی آبزرویشن تھی شروع میں کہ یہ جو دونوں سیکشنز اپلائی کی گئی ہیں وہ اس میں ہو ہی نہیں سکتی اس طرح کے کیس میں. پھر کورٹ نے ہمیں سنا, اس میں پھر ہوا یہ کہ وہ جو ان کی تھرڈ وائف ہیں دانیہ, ان کی مدر آ گئی. انہوں نے بھی اپنا جو ایک طریقہ کار کیا. وہ پہلے وہ کہتی رہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, حالانکہ جو فیملی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ عامر لیاقت کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ان کو جتنا ڈپریشن تھا, کیونکہ جو ان کے بیڈ روم سے جو فلمیں نکلی ہیں اور جو گئی ہیں وہ سوائے وائف کے کوئی اور نہیں کر سکتا. حالانکہ وائف یہ کہتی ہیں کہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے. تو اب یہ FIA ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, پولیس ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی. اور پھر عامر کے جو 3 فون ہیں وہ آلریڈی پولیس کے پاس ہیں, اس دن سے جس دن سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا بھی فورینسک ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے پروسیس میں ہیں. وہاں ہائی کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کو پہلے سیشن کورٹ میں جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے پھر ہمیں 10 دن کا ٹائم دیا, اسٹے دیا. انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم 10 دن تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عدالت جو ہے وہ اس کو کوئی آرڈر نہیں کر دیتی. تو آج چونکہ ایک دن اور باقی ہے, ابھی پرسوں کا دن باقی ہے, لیکن چھٹیاں آ گئی ہیں, تو ہم نے آج یہ
केस दाखिल किया है। आज रिवीजन हमने कोर्ट में दाखिल किया है और इंशाल्लाह 1 या 1:30 बजे उसकी हेयरिंग होगी और कोर्ट की सवाबदीद पे है। हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे जो हमने अपने केस में बनाया है कि उनका पोस्टमार्टम जो है ना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली का ये कहना है कि लाश की बेहरमती होगी और उन्होंने उनके साथ फतवे भी लगाए और लॉ भी कहता है कि एक, और सबसे बड़ा जो हमने इस केस में चैलेंज किया है वो ये है कि एक ही कोर्ट 2 दफ़ा फैसले नहीं कर सकती, कि एक मैजिस्ट्रेट कहे कि आप दफना दें और दूसरा मैजिस्ट्रेट कहे कि पोस्टमार्टम कर दें, और वो भी फैमिली को सुने बगैर, फैमिली को मौका दिए बगैर कि वो कोई रिटन में चीज़ें दाखिल करते। उनको ये भी नहीं वो हुआ, इतनी वो जल्दी में थे, उनसे लग रहा था कि वो फैमिली से भी ज़्यादा जल्दी में थे। और जिस किस्म के सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, चाहे वो उनकी थर्ड वाइफ की तरफ से या बाकी लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बैठ के अभी सारी प्लानिंग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उन पे दाखिल करें। एक ऑलरेडी किया है, वो बुशरा बताएंगी, और दुआ बताएंगी। दुआ उनकी बेटी हैं, बुशरा उनकी फर्स्ट वाइफ हैं। तो आप इनसे भी बात कर लें, इनसे पूछ लें कि ये क्या कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से आगे FIR में दरख्वास्त हमने दाखिल कर दी हुई है जो थर्ड वाइफ के ख़िलाफ़ और उसकी मदर, और हमने उसमें लिखा है कि ये गैंग है जिन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए उनको ये इस तरह की जो वो थी फिल्में थी रिलीज़ की, फ़ोटोज़ जो उनके बेडरूम की थी, और उनको जिस हालत में किया वो ये बताएंगी कि उनका डिप्रेशन क्या था, इन्होंने क्या महसूस किया है। तो आप इनसे पूछें। आप बात करेंगे? बताइए FIR में